نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا ایسے بندے کہ اللہ رب العزت پچھلے ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح آج جو ہے تراویح کا سلسلہ نمبر 4 اور آخری 10 مسئلے بیان ہوں گے انشاءاللہ. پھر کل سے جو ہے اعتکاف کے مسائل شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فدیے کے اور صدقہ فطر کے مسائل اور شب قدر کی فضیلت کے متعلق بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. دن مختصر ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، رمضان اپنی برکتیں رحمتیں سمیٹے جا رہا ہے. نمبر 1 فاسد تراویح. یوں تو تراویح کی قضا نہیں ہے، اگر کسی سے تراویح رہ جائے یعنی وہ ادا نہ کر سکے اور وقت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی قضا کا حکم نہیں ہے. البتہ اگر تراویح فاسد ہو جائے تو اسی صورت میں وقت کے اندر اس کا اعادہ ضروری ہوگا، جبکہ وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی. البتہ یہ قضا انفراداً ہوگی نہ کہ جماعت کے ساتھ. تو اس کی تفصیل تھوڑی سمجھ لیجئے. تراویح کی بحیثیت تراویح قضا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح عشاء قضا ہوگی تو عشاء کی حیثیت قضا عشاء پڑھیں گے، لیکن اس طرح تراویح قضا ہوگی تو تراویح کی قضا نہیں ہوگی. تراویح کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، ایک دن گزر گیا تو آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے. لیکن اگر نماز تراویح شروع کرنے کے بعد فاسد ہو جائے یا توڑ دی جائے تو وقت کے اندر اعادہ اور وقت گزرنے کے بعد لازم النفل بالشروع کے روح سے اس کی قضا لازم ہوگی. لیکن یہ قضا انفرادی طور پر ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ اس کی قضا مکروہ ہے. لہذا صورت مسئلہ میں گزری ہوئی رات کی فاسد شدہ تراویح کی انفراداً قضا لازم ہے. نمبر 2 تراویح میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں، اور اسی طرح دیکھ کر سننا بھی صحیح نہیں. یہ دونوں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور سننا بھی غلط ہے. اور نمبر 3 نماز تراویح میں اگر امام کی آواز نہ سنی جا سکے تب بھی پورا ثواب ملے گا. مثلا کہیں پہ ایسے ہوتا ہے رش ہو جاتا ہے، امام صاحب کی آواز پیچھے نہیں جا رہی ہوتی، تو اگر وہ پیچھے جو تراویح پڑھ رہے ہیں آواز تراویح قرآن کی نہ بھی جائے تب بھی اللہ ان کو پورا اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح نمبر 4 تراویح میں پورے قرآن میں کسی ایک سورت کی ابتدا میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طرح نمبر 5 بعض مساجد میں عورتوں کے لیے تراویح کا انتظام ہوتا ہے. عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے. ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں قرآن مجید سننے کی بنسبت افضل ہے. اب اس مسئلے کو ذرا سمجھیں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ مسجدوں میں ان کے لیے ماحول بنا ہوا ہے کہ علیحدہ جو ہے حجرہ ہے، یہ اس طرح کی کوئی ترتیب ہے، تو وہ وہاں نماز پڑھنے جاتی ہیں یا اس طرح. پھر یہاں پہ لوگ یہ دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو حرم میں پڑھ رہی ہیں یہ ہے. بھئی حرم کی حالت اور حرم کی کیفیت الگ ہے. حرم میں تو ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، اس میں طواف کے اندر موڈے بھی لگ رہے ہوتے ہیں تو کسی کو پرواہ بھی نہیں اور نہ ہی اس پاس سے ذہن جاتا ہے. لیکن عام روٹین میں آپ جب بن سمن کے سج دھج کے اور پرفیوم لگا کے مسجدوں میں جاؤ گی یا مسجدوں کے ساتھ سے گزرو گی، وہ جو نوجوان ہیں تو وہ ان چیزوں کو جب دیکھیں گے تو وہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی تو باتیں ہوں گی. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور وہیں پہ نماز پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں
ہاں تراوی پڑھنے ان کے پیچھے آ جائیں تو اس طرح کا ان کا مسجد میں تراوی پڑھنا کیا ہے بھائی مکروہ ہے۔ ہاں اگر پورا پردے کا اہتمام ہے اور جو ہے جیسے ہمارے یہاں مدارس میں بناتے ہیں اس طرح سیٹ اپ ہے تو وہ پھر تو گنجائش نکل آتی ہے، لیکن ایسے گلی میں ادھر سے مرد جا رہے ہوں ادھر سے عورتیں جا رہی ہوں، ہاں جھمگٹا جا رہا ہوں، یہ ماحول بنانا بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 عورتوں کا اگر کوئی حافظ محرم ہو تو اس کے گھر پر قرآن کریم سن لیا کریں، اور نہ محرم ہو تو پس پردہ رہ کر سنا کریں۔ اگر گھر پر حافظ کا انتظام نہ ہو سکے تو علم تری کیفہ سے تراوی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ محرم حافظ ہوگا تو آپ پیچھے کھڑی ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ اگر غیر محرم ہوگا تو پردہ حائل ہو یا اس طرح کوئی دیوار ہو تو اس کے پیچھے آپ کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہیں، تو نہیں تو آپ جو ہے علم تری سے تراوی پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7 عورتوں کی جماعت نمبر 6 عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی عورت جماعت کرائے تو امام کی طرح آگے کھڑی نہ ہو بلکہ صف ہی میں ذرا سی آگے ہو کر کھڑی ہو۔ اگر عورت تراوی سنائے تو کسی مرد کو خواہ اس کا محرم ہو اس کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں۔ یہ اکثر ایسے ہوتے ہیں لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں وہ گھر میں تراویاں پڑھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، دوسرے نمبر پہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا قرآن نہ بھولے تو وہ پڑھانا چاہتی ہیں تو وہ عورتیں ہی ان کے پیچھے اقتدا کر لیں۔ ان کا مرد خواہ ابا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، جو محرم رشتے ہیں، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، وہ ان کی اقتدا میں پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا عورتیں جو ہے عورتوں کو ہی پڑھائیں، مردوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خلط ملط ہو گیا۔ مسئلہ نمبر یہ 7 تھا۔ اور مسئلہ نمبر 8 آج کل رمضان المبارک میں غلط سلط اور کبھی تیز رفتاری سے شبینہ پڑھا جاتا ہے، اور جیسے ٹی وی پر بھی پیش کیا جاتا ہے، شبینے کا یہ طریقہ سراسر غلط اور ریاکاری ہے۔ تو اسی طرح قرآن انسان کا بچہ بن کے پڑھے بندہ تو قرآن کے ساتھ مذاق نہیں جائز۔ تو میرے بھائی قرآن جو ہے بالکل تہذیب کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ جیسے ہم نے قرآن کو ترتیب سے اتارا ہے تو اسی طرح آرام آرام سے پڑھ، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ بھائی اقرأ کما ترتل القرآن ترتیلا، جیسے کہ تو دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا ہاں تو اس طرح آج بھی پڑھتا ہے، اور جنت کی سیڑھیوں میں تو پھر وہ ایسے پڑھے گا جیسے آج تراویح میں پڑھ رہا ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کی طرح ہی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اسی طرح نمبر 9 نماز وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی جو نماز ہے وہ تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ ایک دن مجھے کال آئی عراق سے ایک بچے کی، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا استاد جی میں جو ہوں نا کہ نماز عشاء پڑھ لیتا ہوں، نفل پڑھ کے وتر پڑھ لیتا ہوں، بعد میں تراویح پڑھتا ہوں۔ ہاں تو میں نے ان کو کہا بچے تراویح پہلے وتر بعد میں ہے، تو اسی طرح نماز وتر تراویح کے کیا ہے بھائی بعد پڑھنا افضل ہے۔ ہاں تو اسی طرح اگر پہلے پڑھ لے گا ہو جائیں گی، لیکن پڑھنا کیا ہے بعد میں افضل ہے۔ نمبر 10 اور آخری مسئلہ تراویح کے متعلق، سلسلہ نمبر 4 آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر کل سے اعتکاف کے مسائل شروع ہوں گے۔ اگر کوئی مقتدی دیر سے آیا اور اس کی کچھ تراویح باقی ہیں کہ امام وتروں کے لیے کھڑا ہو گیا تو پہلے وتر امام کے پیچھے پڑھے اور اپنی باقی تراویح کے بعد میں پوری کرے۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ مسجد میں آیا لیٹ آیا تو اس نے فرض اپنے پڑھے اور تراویح میں شامل ہو گیا، تو ادھر سے امام 6 تراویح پڑھ چکا تھا، اب اس نے 14 تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب وہ اکیلے دیکھتا ہے کہ بھئی وقفہ اتنا ہے کہ اکیلے پڑھ سکے تو پڑھ لے، پھر امام کے ساتھ وتر میں آ جائے۔ اگر دیکھتا ہے کہ وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے، امام جیسے ہی تراویح ختم کرتا ہے فوراً وتر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ، یعنی امام جو جماعت کرا رہا ہے وتر کی، جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے تراویح کی جو باقی بچ رہی ہوں وہ بعد میں تراویح پڑھ لے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم سیکھنے کی اور سوال جواب یعنی اس طرح کے مسائل پوچھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو عتق من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے